بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کبھی سر درد نہ ہو، کبھی کسی کو بخار نہ ہو، تو یہ شخص جہنمی ہے اور یہ پکا ٹھکا جہنمی ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے دل و دماغ میں اس لیے پائی گئی کہ المستدرک جلد 1 صفحہ 447 اور الادب المفرد صفحہ 495 پر ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے کبھی ملدم نے پکڑا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ دیہاتی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ملدم کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ کیا تجھے کبھی صداع الرأس ہوا ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صداع الرأس کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سر درد۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ نہ مجھے کبھی ملدم نے پکڑا ہے اور نہ ہی مجھے کبھی صداع الرأس ہوا ہے، یعنی نہ مجھے کبھی سر درد ہوا ہے، نہ کبھی مجھے بخار ہوا ہے۔ وہ شخص جب چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے واضح طور پر کسی جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ اس حدیث کے ذیل میں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصداع الرأس من علامات اہل الایمان و اہل الجنہ، کہ یہ صداع الرأس یعنی سر درد یہ اہل ایمان کی علامت میں سے ہے اور اہل جنت کی علامات ہے، اہل جنت کی پہچان ہے۔ لیکن دوسری طرف احادیث مبارکہ کے اندر جو صحیحین کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب بھی کسی شخص کو بخار ہوتا ہے یا سر درد ہوتا ہے یا کسی قسم کی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے تو اور وہ شخص اس بیماری کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے شکوہ نہ کرے، تو یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو سر درد ہے، یہ جو بخار ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا تو کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ یہ سر درد کا نہ ہونا، بخار کا نہ ہونا یہ جہنم کی علامات میں سے ہے، یا ایسا شخص جہنمی ہے جس کو کبھی سر درد نہیں ہوا، جس کو کبھی بخار نہیں ہوا۔ ہاں، اتنی بات اس حدیث مبارکہ سے ضرور ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اگر کسی شخص کو دنیا کے اندر اشارہ کر کے صراحتاً جہنمی قرار دیا تو یہ جہنمی ہونا اسی شخص کے ساتھ مختص ہوگا، ہر ایک شخص کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اس دیہاتی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو بخار نہ ہو، کسی بھی شخص کو سر درد نہ ہو تو وہ جہنمی ہوگا اور وہ گناہ گار ہے، وہ سیاکار ہے، وہ پکا ٹھکا جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات تو حدیث مبارکہ سے ضرور ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فرعون جو تھا اس کو 400 سال تک کہ کوئی بیماری نہیں لگی، اس کو کبھی سر درد نہیں ہوا، کبھی اس کو بخار نہیں ہوا۔ تو یہ بھی لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں، یہ بھی کوئی مستند کتاب کے اندر مستند روایات میں یہ بات کہیں پر بھی نہیں ملتی کہ فرعون کو 400 سال تک کوئی بیماری نہیں لگی، اس کو سر درد نہیں ہوا، اس کو بخار نہیں ہوا۔ اس لیے یہ غلط فہمیاں لوگوں کے دل و دماغ میں احادیث مبارکہ کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔